السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے پھر ایک چھوٹی سی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ راستے میں ایک بچہ بیٹھا ہوا کتاب پڑھ رہا تھا۔ آپ اس کے پاس گئے اور اسے پوچھنے لگے کہ بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ پڑھ بھی رہے ہو یا پھر اپنا وقت اور اپنی عمر اضائع کر رہے ہو؟ اس بچے نے کہا کہ مجھے زیادہ پڑھائی کا تو مجھے پتہ نہیں، بہرحال مجھے 4 چیزوں کا پتہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ تمہیں کن 4 چیزوں کا پتہ ہے؟ اس نے کہا مجھے سر کا علم، کانوں کا علم، زبان کا علم مجھے پتہ ہے۔ آپ نے کہا اور اس نے کہا کہ مجھے دل کا علم کے بارے میں پتہ ہے۔ آپ نے کہنے لگے کہ ان چیزوں کا کیا مطلب ہے، کس طرح؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہے کہ جو سر ہے وہ صرف اپنے رب کے سامنے ہی جھکتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس نے کہا کہ کان جو صرف اس کے کلام کو ہی سنتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ اس نے کہا کہ جو ہماری زبان ہے اس سے ذکر اللہ ہی اسی کا ہوتا ہے۔ نمبر 4 پہ اس نے کہا کہ جو دل کا علم ہے، اس نے کہا کہ اس میں اسی کا ذکر ہوتا ہے، دل میں اسی کے لیے تڑپ ہونی چاہیے۔ آپ رحمۃ اللہ اس کی یہ باتیں سن کر بہت زیادہ متاثر ہوئے اور کہنے لگے بیٹا مجھے تو شکل و صورت سے ایک عالم معلوم ہوتا ہے، شکل و صورت سے تو مجھے ایک عالم معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال میری بات ایک یاد رکھنا، علم جو تمہیں سکھاتا ہے وہ یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ جو علم تو سیکھ رہا ہے وہ دنیا کے لیے نہیں، اپنے لیے سیکھ، تاکہ تمہیں اس دنیا میں اور آخرت میں فرق کرنے کا پتہ چل جائے کہ یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور ہمیں جانا کس طرف ہے۔ یہ نصیحت کی اور چلے گیا۔ یہ واقعہ میرا آپ کے سامنے بیان کرنے کا یہی مقصد ہے کہ کیا ہم ان 4 چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا سر جو ہے صرف اللہ کے سامنے ہی جھکتا ہے؟ کیا کسی اور کے سامنے بھی ہم جھکاتے ہیں؟ آج کل تو ہم درباروں پہ جا کر سجدے کرتے ہیں۔ ایسے مسلمان ہیں جو نام کے مسلمان ہم صرف رہ گئے ہیں۔ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو ایک آدمی کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ فقیر اس طرح کے آج کل کے نکل چکے ہیں کہ بات ہی ان کی کرنے کی نہیں ہے، کہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں سجدہ کرو۔ کیا ہم انسان کے لانے کے بھی لائق ہیں؟ صرف جس رب نے کہا کہ سجدہ صرف رب مجھے کرو، یعنی رب کو کرو، اور ہم جا کر درباروں پہ انسانوں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اور نمبر 2 پہ کان، ہم صرف کان سے اپنا قرآن مجید ہی سنتے ہیں، کلام الہی سنتے ہیں؟ نہیں، بہرحال ہم آج کل گانے، جس طرح کی غیبت لوگوں کی وہ سن رہے ہیں۔ ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں، اس جسم سے بھی نہیں کر رہے۔ زبان جو ہمیں دی ہوئی ہے رب نے، اس سے ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم پہ رب کرم کرے، ہمارے گناہ معاف کر دے۔ کس طرح معاف کرائیں ہم؟ اور اسی طرح کے واقعات ہونے نہیں ہیں جب ہم خود سو رہے ہیں، ان یہودیوں انگریزوں کی سازشیں بن چکی ہیں، اپنے دین سے اتنے دور چلے گئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم خود انسان ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، اتنا ڈس رہے ہیں کہ ہم جتنے سانپ میں بھی زہر نہیں اتنی ہم میں زہر آ چکی ہے۔ آج ہماری بیٹیاں، بہنیں، مائیں محفوظ ہی نہیں ہیں۔ کس طرح کے ہم انسان ہیں؟ نبی کریم کا ایک ارشاد ہے کہ تم مرد اپنے آپ کو کہتے ہو نا، مرد اگر تمہیں دیکھ کر اگر کوئی عورت اپنا راستہ بدل لے تو تم مرد کہلانے کے بھی لائق نہیں، تمہیں آرے اور کتے میں فرق کچھ نہیں۔
اور ہم کیا ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔